وادی کشمیر کے طول و عرض میں منشیات کا بڑھتا رجحان تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ منشیات کی لت میں اکثر و بیشتر نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں۔ منشیات کی لت میں مبتلا ہونے سے نہ صرف نشہ کرنے والا شخص بلکہ پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ حکومتی سطح پر منشیات کے بڑھتے رجحان کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ نشہ مکت ابھیان زور شور سے یہاں چل رہا ہے۔ ہماری نوجوان پیڑھی کا ایک بڑا ورگ اس دلدل میں پھنس گیا ہے۔ پرشاسن کوشش کر رہا ہے، پولیس بھی کوشش کر رہی ہے، سماج کے لوگوں کو بھی آگے آ کر کے اسے جن ابھیان میں تبدیل کرنا ہوگا۔ جو سپنا آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کو آگے بڑھانے کا، مجھے لگتا ہے کہ اگر نشے سے مکت ہم نہیں کر سکے اپنی نوجوان پیڑھی کو تو آنے والے دنوں میں کٹھنائی ہوگی۔ میں آپ سب سے بھی نویدن کروں گا کہ اس میں پرشاسن کے ساتھ آپ سہیوگ کریے۔ کوئی آپ کا سجھاؤ ہے تو نشچت روپ سے پرشاسن کو دیجیے۔ ایمانداری سے ہم سب یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کو نشہ مکت بنایا جائے۔ این جی اوز، سماجی و مذہبی تنظیموں کی جانب سے آگاہی مہم، سیمینارز کے علاوہ انتظامیہ خصوصاً پولیس کی جانب سے بھی پوست اور بھنگ کی کاشت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کمپلینٹس ہمیں آتی ہے کہ وائلڈ گرون جو بھنگ ہے وہ کافی ایریاز پہ ہیں، روڈ سائڈ پہ ہیں، کبھی کسی ایبنڈونڈ لینڈ پہ ہے۔ تو ہماری جو ایکسائز ٹیم ہے وہ پوری لگی ہوئی ہے اس بھنگ ڈسٹرکشن ڈرائیو میں۔ تو یہاں پہ بھی کافی وائلڈ گرون بھنگ جو ہے وہ ہماری ٹیم لگی ہے اس میں وہ ڈسٹرائے کر رہی ہے۔ جس ایریا سے ہمیں کمپلینٹس آتی رہتی ہے یا ہماری ٹیم جو جس ایریاز میں سروے کر رہی ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو، وہاں سے ہم بھنگ ڈسٹرکشن ڈرائیو کر رہے ہیں۔ پوست اور بھنگ کی کاشت کے خلاف کارروائی، آگاہی مہم کے باوجود منشیات کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ نوجوان براؤن شوگر سمیت دیگر مہنگی منشیات کے ساتھ ساتھ سڑکوں کے کنارے اگائی خودرو بھنگ سے چرس تیار کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے مناظر جنوبی کشمیر میں سڑکوں اور ندی نالوں کے کنارے بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہر نشہ حرام ہے۔ امیک وجہ چھ کہ انتہاس پت پت انسان واتن گناہ کس انتہاس پت واتن۔ یہ پتم کی وریت زبردست اخ وباہی صورتس من ڈرگس آمت، ات من چرس، ات من آفین، ات من باقی باقی ونکس انجیکشن آمت، یہ سٹھا وباہی صورتس من۔ ات من پنہ گھرک ذمہ دار مول تو موج۔ اگر ساری مول تو موج اکس ونکس متحرک گھن پنس عیالس پہ، یمن دمو اخلٲقیات، یمن دمو یہ سا رہنچ سہنچ ایجوکیشن، تو بیٚیہِ سکولس پہ تھو پور نظر، سکول کن استادن تہ پہ نظر تھوٕنۍ، تمن تہ پہ نظر تھوٕنۍ کہ 8 گھنٹن اَسہِ نش بچہ، یمن کم سوسائٹی، یمن کم چیز چھ۔ لہذا ان جرنل سارے کران، اگر نہ جلد از جلد ساری گھو سن ساری یم چیز گھن کہ ات ادس تان واتو کہ اکہ وقت خدا رچھن یہ قوم سورے سڑکن پہ بہت، یمن کہیں ڈرگسو ورٲے کٲم، ساری آسان یہ سا بہت کران ڈرگس۔ لہذا بہٕ چھُس موتبانہ گزٲرش کران سارنٕے مالین تو ماجن تو باقی تمن قونوٗن چن تمن یہ سا یہ ایجنسین یمن پہ نظر تھونہ، ساری رلت ملت یہ ات وباہس متعلق گنڈو أسۍ قبر تو یہ کرہون یم سماج مز دور۔ یہ ڈرگ جو بھی بیچتا ہے، جو بھی اس کا کاروبار یا منشیات کا کاروبار کرتا ہے، تو ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے، ان کو سلاخوں کے پیچھے ان کو دھکیل دیا جائے۔ اور خاص کر جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ کہنا چاہوں گا، اپنے ان بہنوں کو، اپنے ان بھائیوں کو جن کے بچے اس عمر ٹین ایج میں ہے، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، 2 ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو سپریٹ نہ رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کرے، کیونکہ جو بھی بچہ بگڑ جاتا ہے اس میں اس کے ماں باپ کا بہت ہی کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو موبائل پہ زیادہ بیٹھنے مت دیجیے، اپنے بچوں کو یار دوست جو ہیں ان کے سوسائٹی میں چیک کیجیے، کس کے ساتھ یہ شام کو جاتا ہے، کس کے ساتھ اس کا ویوہار ہے، کیا ویوہار ہے، کس کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے۔ تو ان پہ یہ فرض ہوتا ہے، ماں باپ پہ فرض ہوتا ہے اپنے بیٹوں کی رکھوالی کرنا، ریکھ دیکھ کرنا، اپنے بیٹوں کو سمجھاؤ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، ان کو دین کی طرف لے آؤ، ان کو دنیائی پڑھائی کی طرف، سب ٹھیک ہے، انجینئر ڈاکٹر بھی بننا ہے، البتہ ان کو پھوپھا
मासा मामा हमसाया के हुकूक सिखाओ। तो आज हम इन चीज़ों से दूर हो गए। सेपरेशन, जो हमारे बच्चे अलग कमरे में बैठते हैं, तो उनसे हमें परहेज़ करना है। माहिरीन का मानना है कि सेमिनार्स और सिंपोजियम के साथ साथ समाज के हर एक शख्स को मनशियात के खिलाफ काम करने की ज़रूरत है। ETV भारत के लिए अनंतनाग से फैयाज लुलू की खुसूसी रिपोर्ट।